السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسد اسرائیلی صاحب کی کتاب اجالوں کا قافلہ، اس سے آج 17واں باب آنگن کی خوشبو۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر راتوں کو اپنی رعایا کی حالت جاننے کے لیے گشت لگایا کرتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ یہ خیال سیدھا ہی ان کو ستاتا رہتا تھا، اس لیے وہ سب کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہوئے گزرتے چلے جاتے تھے۔ اسی دوران وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت بھی کرتے تھے۔ ایک روز رات کو جب وہ مدینے کی آبادی سے باہر ایک خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ بڑھیا دودھ دھو رہی تھی اور برتن میں اکٹھا کرتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر اس کے قریب جا کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے، اماں دیکھو، دودھ میں پانی مت ملانا، خدا کے بندوں کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بڑھیا نے خلیفہ کو دیکھا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، نہیں امیر المومنین، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ بالکل اطمینان رکھے میری طرف سے۔ حضرت عمر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور بڑھیا پھر دودھ دھونے لگ گئی۔ اس واقعے کے کتنے ہی دنوں بعد حضرت عمر ایک بار پھر اسی راستے سے گزرے۔ بڑھیا کا خیمہ پھر نظر آیا۔ خیمے کے پاس آئے، بڑھیا سامنے کھڑی تھی۔ حضرت عمر نے مسکرا کر بڑھیا سے پوچھا، کہیں اماں خیریت سے ہے؟ میری نصیحت یاد ہے نا؟ دودھ تو بالکل خالص ہے نا؟ جی ہاں امیر المومنین، بڑھیا نے فوراً کہا، آپ کی نصیحت بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ دھوکہ دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، آپ اطمینان رکھیں، بالکل خالص دودھ ہوتا ہے میرا۔ امیر المومنین مطمئن ہو کر آگے بڑھنے لگے، تب ہی انہیں ایک لڑکی کی آواز آئی۔ کوئی لڑکی بڑھیا سے کہہ رہی تھی، غلط کیوں کہتی ہوں اماں؟ امیر المومنین نے آپ کو پانی ملاتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ ان سے تو غلط بات کہہ سکتی ہے، مگر کیا ساری دنیا کے مالک خدا سے بھی کچھ چھپا سکتی ہیں؟ آپ خدا سے ڈرتی نہیں اماں؟ یہ آواز سن کر امیر المومنین ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر آئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے اپنے سارے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھایا، ساری کہانی سنائی اور پھر بولے، میں نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا، صرف آواز سنی ہے، لیکن اس کے جذبے سے، اس کے نیک کردار سے بے انتہا متاثر ہوا ہوں۔ میں اسے اپنے آنگن کی زینت بنانا چاہتا ہوں، اسے اپنی بہو بنا کر گھر لانا چاہتا ہوں، شاید اس کے ذریعے میری نسل میں کوئی ہونہار پیدا ہو۔ ابا، آپ اگر ایسا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ امیر المومنین کے لڑکے عاصم نے اپنے باپ کی خواہش جانتے ہی پیشکش کی۔ امیر المومنین نے اسی وقت بڑھیا کے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے۔ تیز تیز قدموں سے واپس آتے ہوئے امیر المومنین کو بڑھیا نے جو ہی دیکھا گھبرا گئی۔ وہ سمجھی کہ بیٹی کی باتیں امیر المومنین نے سن لی ہے اور اب میری خیر نہیں ہے۔ وہ فوراً اپنی بیٹی پر برس پڑی، بڑی آئی خدا ترس، کر دیا نا مجھے ذلیل۔ اماں کو ذلیل کر کے ٹھنڈک پڑ گئی نا دل میں۔ لیکن لڑکی بالکل مطمئن تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہیں اماں، سچائی کبھی ذلیل نہیں کراتی، سچائی ہمیشہ عزت بڑھاتی ہے، سچائی احترام دلاتی ہے۔ امیر المومنین نے قریب آ کر جو ہی اپنا ارادہ بڑھیا سے ظاہر کیا، بڑھیا کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ امیر المومنین نے کہا، اماں میں اپنے بچے کو آپ کی فرزندی میں دینا چاہتا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ امیر المومنین؟ آپ پیارے مسلمانوں کے خلیفہ، میں بڑھیا بے کس پھٹے پرانے خیمے میں رہنے والی، اور آپ میرے گھر پر آئے میری لڑکی کا ہاتھ مانگنے؟ ہاں اماں، امیر المومنین نے سنجیدگی سے کہا، کیا خبر خدا تمہاری بچی کے صدقے میں میری نسل کو کسی پاکیزہ اور ہونہار فرزند سے نواز دے۔ اور پھر امیر المومنین کے لڑکے عاصم کی شادی اس غریب بڑھیا کی لڑکی سے ہو گئی۔ امیر المومنین اسے خوشی خوشی بہو بنا کر گھر لے آئے۔ تاریخ نے امیر المومنین کی خواہش کا ایسا احترام کیا کہ اسی لڑکی کی طفیل اس خاندان میں حضرت عاصم کی
لڑکی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کا نام تاریخ میں سورج کی طرح جگمگاتا ہے اور جنہیں لوگ عمر ثانی یعنی دوسرا عمر بھی کہتے ہیں۔ وحدت ویژن میں آج بس اتنا ہی۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ میں طیب ظفر آپ سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔